بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت کے تیسرے سال کا ذکر ہے کہ شوال کا مہینہ تھا کہ اچانک اہل مدینہ کو خبر ملی کہ ابو سفیان 3000 کا لشکر جرار لے کر، جس میں عرب کے بہادر شامل ہیں، مکے سے لڑائی کی بھرپور تیاری کر کے نکلا ہے۔ اس لشکر میں ہتھیاروں سے لدے اونٹ اور 200 بہترین جنگی گھوڑے ہیں، اور ان جنگی گھوڑوں کے دستے کی قیادت سپہ سالار خالد بن ولید کے سپرد ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور آپس میں مشورے سے مدینے سے باہر جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ مسلمان خواتین کو جب لشکر کی روانگی کی خبر ہوئی تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مسلمان خواتین کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، ہمیں بھی جنگ میں شمولیت کی اجازت دیں تاکہ دوران جنگ ہم فوج کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مدد کریں۔ تاریخ اسلام میں یہ غزوہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری کی وجہ سے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس جنگ میں حضرت ام عمارہ نے اپنے خاوند اور 2 بیٹوں کے ساتھ شرکت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے میدان جنگ میں جس طرح دشمن کی تلواروں اور تیروں کا سامنا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اسلامی تاریخ اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ حضرت ام عمارہ جنگ احد میں زخمیوں کو پانی پلاتی پھر رہی تھی۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرات میں گھیرا پایا تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ وہیں زمین پر پٹک کر تلوار اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر کفار کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت ام عمارہ کی اس بہادری اور جرت کو دیکھ کر ان کے لیے دعائیں کرتے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس تاریخ جہاد میں حصہ لے کر مسلمان عورت کے مقام کو بلند کیا، اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں، جس وقت احد کے مقام پر مسلمانوں میں بگدڑ پڑ گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 آدمی بھی باقی نہ رہے تو میں اور میرا شوہر اربا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے 2 بیٹے عبداللہ اور حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہو کر دشمنوں کے غول سے مقابلہ کرتے رہے، جبکہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی بھاگ جاتے تھے۔ اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اچانک مجھ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرے پاس سپر ڈھال نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھاگنے والے سے جس کے پاس سپر تھی یہ فرمایا کہ اے سپر والے، اپنی سپر کسی لڑنے والے کو دیتا جا۔ چنانچہ اس نے بھاگتے بھاگتے اپنی سپر زمین پر ڈال دی۔ میں جھٹ اسے اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے روک بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت مشرق لوگ ہم پر بہت زیادتیاں کر رہے تھے، وجہ یہ تھی کہ وہ سوار تھے اور ہم پیدل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب گھڑ سوار بار بار حملہ کر رہے تھے۔ جہاں تک ام عمارہ اور ان کے بیٹوں کا بس چلتا یہ مشرکین کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے۔ یہ بہت نازک وقت تھا، بڑے بڑے بہادروں کے قدم لڑکھڑا گئے، لیکن یہ شیر دل خاتون کو استقامت بن کر میدان جنگ میں ڈٹی ہوئی تھی۔ اچانک ہی ایک مشرک نے حضرت ام عمارہ کے سر پر پہنچ کر اپنی تلوار کا وار کیا۔ ام عمارہ نے اسے اپنی ڈھال پر روکا اور وہ مشرک بھاگ گیا۔ دوبارہ اسی مشرک نے ام عمارہ پر اپنی تلوار کا وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال پر روکا اور مشرک کے گھوڑے کے پاؤں پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ گھوڑا اور سوار دونوں زمین پر گر گئے۔ اس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا واقعہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام عمارہ کے بیٹے عبداللہ کو پکار کر فرمایا، عبداللہ اپنی ماں کی مدد کرو۔ وہ فوراً ادھر لپکا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس مشرک کو قتل کر دیا۔ اسی وقت ایک اور مشرک تیزی سے ادھر آیا اور حضرت عبداللہ کے بائیں بازو زخمی کرتے ہوئے نکل گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے ہاتھ سے عبداللہ کے زخم پر پٹی باندھی اور کہا، بیٹا جاؤ اور جب تک دم میں دم ہے لڑو۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جذبہ جانثاری دیکھ کر فرمایا، اے ام عمارہ، جتنی طاقت تجھ میں ہے
اور کسی میں کہاں ہوگی۔ اسی اثنا میں وہی مشرک جس نے عبداللہ کو زخمی کیا تھا پلٹ کر پھر حملہ آور ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام عمارہ سے فرمایا، اے ام عمارہ سنبھلنا، یہ وہی بدبخت ہے جس نے عبداللہ کو زخمی کیا تھا۔ حضرت ام عمارہ جوش و غضب میں اس کی طرف جھپٹی اور تلوار کا ایسا کاری وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑا۔ حضرت ام عمارہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر خوب ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت کھل گئے، اور فرمایا، اے ام عمارہ آخر تو نے بدلہ لے ہی لیا۔ اسی اثنا میں ایک بدبخت نے دور سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گیا۔ اب ابن کمیہ نامی کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر سے وار کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا کی دو کڑکیاں رخسار مبارک سے کھب گئیں، اور یہ دیکھ کر شمع رسالت کے پروانے مضطرب ہو کر ادھر متوجہ ہوئے تو وہی کافر دوبارہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حضرت ام عمارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی تھی۔ حضرت ام عمارہ نے وار کو اپنے اوپر لیا اور پھر تلوار تول کر اس پر اپنا وار کیا، اور وہ دھوری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے ام عمارہ کی تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اسی دوران ابن کمیہ کو جوابی کارروائی کرنے کا موقع مل گیا۔ حضرت ام عمارہ کے کندھے پر شدید زخم آیا، لیکن ابن کمیہ کو بھی پھر ٹھہرنے کی جرت نہ ہوئی اور وہ تیزی سے گھوڑا دوڑا کر بھاگ گیا۔ اس مارکے میں ام عمارہ کو 12 زخم لگے۔ حضرت ام عمارہ کے زخموں سے تیزی سے خون نکل رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے ان کے زخموں پر پٹی بندھوائی اور کئی بہادر صحابہ کا نام لے کر فرمایا، واللہ آج ام عمارہ نے ان سب سے بڑھ کر بہادری دکھائی۔ حضرت ام عمارہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معین نصیب ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت توجہ سے ان کے لیے دعا مانگی اور بلند آواز سے فرمایا، ترجمہ، اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ یہ سن کر حضرت ام عمارہ کو بڑی مسرت ہوئی اور ان کی زبان پر بے اختیار یہ لفظ جاری ہو گئے، اب مجھے دنیا میں کسی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ جنگ کے اختتام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہ لے گئے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن کعب مزنی کو بھیج کر حضرت ام عمارہ کی خیریت دریافت نہ کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر نظر ڈالتا تھا ام عمارہ لڑتی نظر آتی تھیں۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔